کر لے، کل جا کر اسلام آباد میں، پنڈی میں، پشاور میں، کراچی میں گاڑیوں کو دیکھے، تمام سرکاری گاڑیاں ان کے بچے استعمال کرتے ہیں، ان کی بیویاں استعمال کرتے ہیں، ان میں ان کے ساتھ گن مین بھی سرکاری، پیٹرول بھی سرکاری، کتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح یہ مغل شہنشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو دو پاکستان ہے، ایک غریبوں کا پاکستان جس کے بچے کے لیے تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں نہ کرسی، نہ بلیک بورڈ، نہ چار دیواری، ایک غریبوں کا پاکستان جس کے لیے ہاسپٹل میں کوئی علاج کا انتظام نہیں، ایک غریبوں کا پاکستان جس کے رسائی عدالتوں تک نہیں، اور ایک کرپٹ اشرافیہ پاکستان، ان کے سکولز علیحدہ، ان کے پلے گراؤنڈ علیحدہ، ان کے بڑے بڑے سوسائٹیز اب بن گئے علیحدہ، اور وہاں کے ہاسپٹل، ہر چیز اویلیبل ہے۔ حال یہ ہے کہ ٹیکس ہم سب ایک جیسے دیتے ہیں، ہم سب ایک جیسے شناختی کارڈ، تو یہ وہ سیاسی برہمن ہے، یہ وہ سیاسی پنڈت ہے جنہوں نے 75 سال ان سے اس ملک کے عوام کے ساتھ ظلم کیا، عوام کو شودر سمجھتے ہیں، عوام کو غلام سمجھتے ہیں۔ یہاں تعلیمی ادارے اگر ہے بھی غریبوں کے لیے، تو وہ اس کرپٹ اشرافیہ کے لیے نوکر تیار کرتے ہیں، اس کرپٹ نظام کے لیے چوکیدار تیار کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے جہاں پڑھتے ہیں وہاں حکمران تیار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ٹریفک پولیس موٹر سائیکل والے سے پوچھتا ہے کہ کاغذات دکھاؤں، کیا آپ اس کے مالک ہیں؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑتا ہے کہ کاغذات دکھاؤں، کیا یہ گاڑی آپ کی ہے؟ لیکن کیا اس ملک میں تانہ دار، ایک جاگیردار، ایک وڈیرے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک سینیٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ بھی کاغذات دکھائیں، آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے، یہ اتنے بڑے بنگلے کہاں سے آئے، یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آپ نے لی؟ ایک ایک فنکشن پر آپ کروڑہ خرچ کرتے ہیں، اور اب تو ان کے شہزادے سنگاپور جا کر، تائیوان جا کر، ہانگ کانگ جا کر شادیوں کے فنکشن وہاں انعقاد کرواتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایس ایچ او پوچھ سکتا ہے ان سے؟ آپ وہ کلا ہیں؟ یہ جو 1836 کا ایکٹ تھا، اس میں 1947 کے بعد قاضی اعظم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی پراپرٹی میں اگر اچانک اضافہ ہوتا ہے تو یہ ثبوت اس نے دینا ہے کہ یہ پراپرٹی اس نے کہاں کمائی، یہ جائیداد اس نے کہاں بنایا۔ انہوں نے تو اللہ اور رسول کے نظام سے بھی بغاوت کی، اور جن کو یہ قائد اعظم محمد علی جناح تسلیم کرتے ہیں ان کے فرمودات سے بھی بغاوت کی۔ تو یہ دو پاکستان کیسے چلیں گے اور کتنا دیر چلیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں 12 بجے رات بھی وی آئی پی کے لیے عدالت تو کھل سکتے ہیں، لیکن 12 بجے دن کو بھی غریب آدمی کے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مان لیجئے کہ پاکستان میں پیسے، دولت، جاگیر اور کرپشن کا پیسہ چلتا ہے۔ قانون، میرٹ، انصاف، عدل کی باتیں یہ ہمارے کتابوں میں تو موجود ہے، ڈکشنری میں تو موجود ہے، حقائق میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے، پرسوں مجھے پشاور کے ایک میڈیکل کالج کے طالب علم نے فون کیا، حاجی آباد سے تعلق رکھتا تھا، کہ انکل بس میں بھاگنا چاہتا ہوں پاکستان سے، اس لیے کہ اس میں انصاف نہیں ہے۔ روز یہاں نوجوان ڈگریاں جلا کر پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سروے آیا ہے، پاکستان کے تعلیم یافتہ لوگوں میں 7% نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں نہیں رہنا ہے۔
کیوں؟ یہاں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کی عدالتوں کو بھی بانجھ بنایا اور ان لوگوں نے آپ کی معیشت کو بھی تباہ کیا۔ چلو دین اور اسلام کے ساتھ اگر ان کا کوئی تعلق نہیں بھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منشور میں اسلامی نظام نہیں تھا، آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے، تو معیشت تو بہتر بناتے نا۔ تو آج تو انہوں نے آپ کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ آپ پاکستانی سے زیادہ آئی ایم ایف کا غلام ہے۔ 62,000 ارب آپ پر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آئندہ نسلی بھی ہماری وجہ سے عذاب میں ہوں گے۔ ہر پاکستانی 2,70,000 کا مقروض۔ میں اس لیے فائنانس کا طالب علم ہوں کہ آج ہمارے سے ایک چھوٹا ملک ہے سنگاپور، یہاں ان کے وزیر اعظم آئے تھے تو ہمارے صدر پاکستان نے کراچی میں ان سے کہا کہ ہم بھی اپنی ایئرپورٹ کو سنگاپور کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ سنگاپور ہم نے خود نہیں بنائے، یہ تو ایک پاکستانی سعید نامی پاکستانی آیا تھا، یہ سنگاپور اس نے بنایا۔ ہمارا ملک پاکستان 227 ارب ڈالر ہے اس وقت ہمارا کل بجٹ۔ ہمارے ساتھ انڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ بڑا ملک ہے، میں بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں۔ 555 ارب ڈالر اس کا جی ڈی پی ہے۔ اس وقت آپ کا زر مبادلہ پاکستان کا یہ المیہ ہے 6.7 ارب ڈالر ہے۔ اب بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ملک ہے آبادی میں، غریب ملک تھا ہم سے، ان کا 38 ارب ڈالر ہے۔ ہمارا برآمدات اس وقت بڑے دعوے کیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم والوں نے ہم اضافہ کریں گے، لیکن 27 بلین ڈالر سے کم ہو کر 23 بلین ڈالر پر آ گئے ہیں ہم۔ بنگلہ دیش کا 58 بلین ڈالر ہے۔ اب وزیر خزانہ کہتا ہے ہم نے 34 ارب ڈالر اس سال کے دینے ہیں۔ کہاں سے دیں گے؟ اور جو پیسہ باہر سے لایا گیا کس نے کھایا؟ کس نے کرپشن کی؟ کس کو سزا ملی؟ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے، آپ نے تماشبین نہیں بننا ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو اس حالت تک کیوں پہنچایا۔ اور یہ جو 6.7 ارب ڈالر زر مبادلہ ہے، یہ بھی ہمارا اپنا پیسہ نہیں ہے، یہ بھی 3 ارب ڈالر تو سعودی عرب کی امانت ہے، باقی کچھ چائنا اور کچھ متحدہ عرب امارات کی امانتیں ہیں۔ جو وزیر خزانہ ہر روز کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، ڈیفالٹ تو ہو گئے ہیں، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، واقع تو ہو گیا ہے، لیکن اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا پی ڈی ایم، کیا پی ٹی آئی؟ آج لاہور میں 150 روپیہ فی کلو آٹا ہے، 4,450 روپیہ فی من آٹا ہے۔ کون خریدے گا؟ آلو کی قیمت یہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے، پیاز کی قیمت یہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ مس مینجمنٹ، کرپشن، خرد برد کی وجہ سے پاکستان تباہی سے دوچار ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں۔ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ کیا سندھ نے ترقی کی؟ کیا اندرونی سندھ آج بھی اندھیروں میں نہیں ہے؟ کیا اندرونی سندھ کے لوگ آج بھی تباہی اور بربادی سے دوچار نہیں ہیں؟ 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے،
اور تقریباً 15 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو تبدیلی کے نام پر آئے تھے، جنہوں نے نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا تھا، جنہوں نے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی جھوٹ بول کر، جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دھوکہ دیا۔ آج کیا فرق ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت میں، پیپل پارٹی کی حکومت میں؟ سب ایک ہے۔ ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ یہ سب ایک ہے۔ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی پر ایک ہے، یہ اس ملک میں سودی نظام چلانے پر ایک ہے، یہ قرضوں کی معیشت پر ایک ہے، یہ کرپشن پر ایک ہے، وی آئی پی کلچر کو عام کرنے میں ایک ہے، مخلوط نظام تعلیم میں ایک ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، نہ زرداری صاحب نے مطالبہ کیا، وہاں گئے، نہ شہباز شریف نے مطالبہ کیا، نہ نواز شریف نے مطالبہ کیا، اور عمران خان نے بھی، جس نے ان کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا۔ ان کی ماں نے مجھے خود بتایا کہ یہ آدمی آیا تھا کہ امی جان بس دعا کرے، میں جس دن وزیر اعظم بنوں اسی دن عافیہ کی رہائی کے لیے جہاد کروں گا۔ لیکن وہاں جا کر انہوں نے بات نہیں کی۔ اب اگر ڈاکٹر عافیہ کو جیل میں موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، تو بش اور اوباما اور بائیڈن اور اس تیسرے ٹرمپ کی طرح یہ زرداری شہباز شریف، نواز شریف اور عمران خان بھی ذمہ دار ہے۔ میں نے ڈاکٹر عافیہ کی آواز میں ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی والدہ نے مجھے وہ کیسٹ سنائی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری ماں میرے لیے نہ رونا، وہ تو اب چلے گئی، قیامت میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ ان لوگوں نے مجھے یہودیوں کے حوالے کیا، ان لوگوں نے مجھے اہل کفر کے حوالے کیا۔ یہی تینوں ہیں جنہوں نے کشمیر کو بغیر جنگ کے انڈیا کے حوالے کیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرانسجنڈر پر اتفاق کیا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک وائلنس بل پر اتفاق کیا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 گھنٹوں میں آئی ایم ایف کے دباؤ میں 33 قوانین منظور کیے۔ یہ ایک کلچر کے لوگ ہیں، یہ ایک نیچر کے لوگ ہیں۔ ان کو اگر 1000 سال بھی حکومت ملتی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ان کے کارخانوں میں، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا، لیکن ان کا نیچر ایک ہے۔ کیا شہباز شریف اور کیا نواز شریف اور کیا زرداری صاحب اور کیا اس سے پہلے اور کیا عمران خان، جس کو بھی موقع ملا ہے انہوں نے توشہ خانہ کو لوٹا ہے۔ لوٹا ہے کہ نہیں لوٹا ہے؟ اور بے شرمی کے عالم یہی ہے، کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی، میرا جسم اور میری مرضی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قوم بھول جاتی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے بارے میں کتنے باتیں کی ہیں، لیکن خود ان کے صدر نے کہا کہ وہ تو محسن ہے۔ سینٹ میں الیکشن میں باجوہ صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ پرویز الہی صاحب اور اس کا بیٹا کہتے ہیں یہ تو ہمارا محسن ہے، ان کے کہنے پر ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن کیا باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی سب نے مل کر دستخط نہیں کیے ہیں سوائے جماعت اسلامی کے؟ ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کل بھی حق پر کھڑے تھے اور ہم آج بھی حق پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے کوئی بھی ہمیں تانا نہیں دے سکتا ہے کہ کل آپ یہ کہہ رہے تھے اور آج آپ نے یو ٹرن لیا۔ یہ سارے اعزازات پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کو حاصل ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہی ہے کہ انہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا، ہماری معیشت کو تباہ کیا، ہماری سیاست کو تباہ کیا، اخلاقیات کا جنازہ نکالا، اور پوری قوم کو ایسے دلدل میں دھکیل دیا کہ خود بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور
پیپل پارٹی بن گلی میں ہے اور پوری قوم کو بھی بن گلی کی طرف دھکیل دیا ہے. یہ جاگیردار، یہ کرپٹ سرمایہ دار، یہ مافیاز، اب وقت آیا ہے کہ ان سے قوم نجات کے لیے جہاد کرے. اس قوم کو نجات دلانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج گوادر جل رہا ہے، آج گوادر میں کرفیو ہے، آج گوادر میں سینکڑوں ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے. آج گوادر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے. ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں رہنے دو، ہماری معیشت، کاروبار، ملازمت اور زندگی کا حق ہم سے نہ چھین لو، ہمارے گھر کے سامنے ہماری تلاشی نہ کرو، ہمیں صاف پانی دو، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا روزگار سمندر ہے، سمندر ہمارا ہے، اس کو سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے حوالے نہ کرو. ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ بارڈر ٹریڈ صدیوں سے جاری ہے، اس کو ختم نہ کرو، یا ہمارے لیے روزگار کا انتظام کرو. اور جو روزگار ہے وہ ہم سے 2 مہینوں سے وہ بیٹھے ہیں دھرنا میں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ظالم درندے، اندھے بہرے اور گونگے حکمران، ان کو سننے کی بجائے ان کے لیے یہ راستہ آسان تھا کہ اس پر انہوں نے حملہ کیا، ان کے کیمپ اٹھائے، ان کے خیمے ان سے چھین لیے، اور آج پولیس اور دوسرے فورسز ان کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور سینکڑوں ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا ہے. میں حکومت، مرکزی اور صوبائی حکومت کی اس ایکشن کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ نہیں چلے گا یہ نظام تمہارا. بلوچستان کے ساتھ وعدے پورا کرو، گوادر کے ساتھ وعدے پورا کرو، اس کو دھوکہ نہ دو، اس کے ساتھ مذاکرات کرو. یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ ملک ان کا ہے، یہ دھرتی ان کی ہے، گوادر ان کا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم مقامی لوگوں کو ملیامیٹ کر کے آپ ان کے گھروں کو اور ان کے زمینوں کو ہتھیا لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ کل تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اس ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج ہو، اور آئندہ جمعے کو پھر پورے ملک میں ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہاں اسلام آباد میں الیکشن تھا، ابھی 3 دن رہ گئے الیکشن میں. یہ کیسا نظام ہے؟ 3 دن الیکشن میں رہ گئے، لوگوں نے مہم چلائی، لیکن حکمرانوں کو پتہ چلا، نوشتہ یہ دیوار دیکھا، آئینے میں اپنی شکل کو دیکھا کہ شکست ہی شکست ہے. آج الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی ملتوی کر دیا. 7 بار انہوں نے کراچی میں الیکشن ملتوی کر دیا. یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ کیا تمہاری اپنی کوئی عقل اور سوچ ہے، یا ڈکٹیشن پر آپ ہمیشہ چلیں گے؟ یہ نظام نہیں چلے گا. یہ ملک عوام کا ہے، عوام ٹیکس دیتے ہیں تو یہ نظام چلتا ہے. کیا 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی تو بھی یہی نظام تھا، اور فوجی گھملوں میں پلنے اور بڑھنے والے نام نہاد سیاسی بونوں کی حکومت ہے تو بھی یہی نظام ہے. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اب اٹھنے کی ضرورت ہے. ان کے چھوڑیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پنڈی کے گیٹ نمبر 4 پر اب بھی ان کے نظریں ہیں کہ وہاں سے کیا حکم آتا ہے. یہ 1 گھنٹہ ان کی تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے. نہ ان کا نظریہ ہے، نہ ان کا ویژن ہے. یہ صرف ایک استعمال کا ایک شے ہے کہ آؤ ہم یوز کر لو. اس لیے ہر زمانے میں ڈکٹیٹروں نے ان کو استعمال کیا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. کیا یہ ظلم ہے؟ ہم انصاف چاہتے ہیں.
ہم اس ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جب سب ایکسپوز ہو گئے، معیشت میں یہ ناکام، سیاست میں یہ ناکام، ملک کو آگے لے جانے میں یہ ناکام، امن قائم کرنے میں یہ ناکام، غربت کے خاتمے میں یہ ناکام، صاف پانی دینے میں یہ ناکام، بچوں کو تعلیم دینے میں یہ ناکام، نوجوانوں کو روزگار دینے میں یہ ناکام، بوڑھوں کو عزت دینے میں یہ ناکام، بنجر زمینوں کو آباد کرنے میں یہ ناکام، اپنے ملک کا پانی استعمال کرنے اور انرجی میں اضافہ کرنے میں یہ ناکام. کیا لنگر خانوں اور مسافر خانوں کی بنیاد پر کوئی ملک چلتا ہے؟ آگے پھر کیا کریں گے؟ اور ٹینیور مل گیا پھر پاگل خانے بنائیں گے. اس دن میں پشاور گیا، ہر گلی میں نفسیاتی اسپتال. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس چاروں طرف نفسیاتی بیمار ہے، ڈپریشن ہے، ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار. 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی کینسر سے مرتے ہیں، ہر 11واں پاکستانی یرقان کی بیماری میں مبتلا ہے. کیوں؟ صاف پانی نہیں ہے، خالص دوائی نہیں ہے، خالص دودھ نہیں ہے، خالص چائے نہیں ہے. تو کیوں بیماری نہ ہو تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے دوستو اب انقلاب کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم انشاءاللہ پہلے مرحلے میں معیشت کو ٹھیک کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں. آزاد وقت ہم کر سکتے ہیں. ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ نہیں کرنا، ہم نے آپ کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تاکہ آپ کے بچے محفوظ ہو، پلے بڑھے اور آگے ترقی کرے. ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. سودی نظام استحصالی نظام ہے، اور خدا کی قسم اب تو امریکہ اور یورپ میں لوگ سودی نظام کے خلاف سراپا بغاوت ہے، سراپا احتجاج ہے. آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے لوگوں نے ٹرک گوبر سے بھر کر وہاں ڈالے کہ تمہارا یہ نظام گوبر سے بھی بدتر ہے. گوبر میں بھی کوئی انرجی تو ہے فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے، تمہارا یہ نظام اس سے بھی زیادہ خراب تر. ہمیں موقع ملا تھا خیبر پختونخوا میں بھی ایک فائنانس منسٹر سابق کی حیثیت سے کھڑا ہوں. ہم نے الحمدللہ خیبر پختونخوا میں پہلے تاریخ کا پہلا بینک، سرکاری بینک، اسلامی بینکاری شروع کی. 1 سال میں محنت کر کے پہلا برانچ کھولا اور چلتے چلتے اب تک 100 برانچز کھلے ہیں. یہاں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ بھی کیا کہ سود پر پابندی ہے. یہاں اسٹیٹ بینک نے شرعی سود میں اضافہ کیا، اس لیے کہ اب اسٹیٹ بینک آپ کا نہیں ہے، یہ خود مختار ادارہ بنایا گیا، اور اس کو خود مختار بنانے میں بھی پیپل پارٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر قانون سازی کی. اب وہ آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے جواب دہ ہے. کرنسی کے ساتھ جو بھی وہ کرے اب ان کی مرضی ہے. ہم انشاءاللہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کر کے دوبارہ ہم اس کو پاکستان کا اسٹیٹ بینک بنائیں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم انشاءاللہ ویلفیئر بجٹ بنائیں گے. ویلفیئر بجٹ کیا ہے؟ سب سے کم پیسہ خرچ کریں گے انتظامات پر، پھر ترقیات پر، اور پھر فلاحی عوام پر خرچ کریں گے تاکہ عوام کامیاب ہو. یہ بڑے بڑے محلات 700 کنالوں پر مشتمل جو محلات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اس کو 10 مرلے پلاٹ بناؤں گا، لوگوں کو دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مغل شہزادے جو کچھ کر گئے انہیں کیا ہے، اب مزید یہ نظام نہیں چلے گا. اللہ نے موقع دیا، ہم ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز ختم کریں گے. یہ جو وکیل صاحب
1 किलो चाय आपको मिलती है ना, ये तो श्रीलंका से 350 रुपए पे आता है, और यहां 900 से लेकर 1100 तक फी किलो आप खरीदते हैं। क्यों? टैक्सेस की वजह से। लोगों को पता नहीं है, एक आम पाकिस्तानी 41 अक़साम का टैक्स देता है, और बाजार का चौकीदार भी वही टैक्स देता है जो अरबपति शाबाज शरीफ और इसाकदार और हलीम और तरीन भी देता है। ये इंसाफ है? हम इंशाअल्लाह ये जो जनरल सेल्स टैक्स है 12%, इसको भी कम करेंगे, आजाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे। आजाद खारजा पॉलिसी। हम किसी मुल्क के दुश्मन नहीं है, हमें उन ममालिक से इख्तिलाफ है जो हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया है। और आज तो मैं ऐलान करूं कि इंडिया के साथ भी हमारी दुश्मनी नहीं है अगर वो अपनी अफवाज को कश्मीर से निकाल दे, अगर कश्मीर को आजादी दे दे, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल करे, तो पड़ोसी होने के नाते ये हमारा दोस्त होगा। लेकिन जब तक उनकी अफवाज कश्मीर में मौजूद है, इंडिया के साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह ने जमात इस्लामी को मौका दिया, हम बंजर जमीनों को नौजवानों में तकसीम करेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हम बंजर जमीनों को जरी ग्रेजुएट्स में भी तकसीम करेंगे। इस वक्त 80 मिलियन एकड़ जमीन है हमारे साथ, सिर्फ 22 मिलियन एकड़ जमीन ज़र काश है, बाकी सारी बंजर पड़ी है, ताकि हम दूसरे ममालिक से गंदम, चावल, चीनी दरामद करने का मोहताज न रहे। हम यकसा निज़ाम तालीम देंगे। ये जो इस्तेसाली निज़ाम है ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आज वादा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया इंशाअल्लाह, तो हम देहातों को आबाद करेंगे ताकि शहरों की तरफ फ्लो कम हो जाए। सड़कें बिछाना, तालीम की सहूलियात और इंडस्ट्रीज, कारोबार और ज़राअत बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को शहर आने की जरूरत ही ना पड़े। मैं नहीं कहता हूं कि हम शहरों को वीरान करेंगे, लेकिन देहातों में जो सहूलियात है वो शहरों के बराबर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही चाहता हूं कि हमारी यूथ तरक्की करे। यूथ के साथ बड़ा धोखा किया गया। ये हमारे टंबन से ज्यादा ताकतवर चीज है। किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान की तरह यूथ नहीं है, लेकिन इनको मायूस किया गया, इनको अंधेरों में धकेला गया। इसने डिग्री भी ले ली है तो किसी काम के नहीं है, पढ़ा भी है तो बेरोजगार है, उल्टा वालिदैन पर बोझ बन गया है। जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह हम यूथ को रोजगार देंगे, हम माहौल बनाएंगे, हम खैरात नहीं देंगे, हम पैसा देंगे कि अपना कारोबार शुरू करे। जितना पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, हुकूमत उसको फैसिलिटेट करेगी। ये मुल्क और ये पैसा, ये खजाना नौजवानों का है, ये कि सरमायादार और जागीरदार का नहीं है। मैं ख़वातीन, हमारे माएँ बहनें और बेटियां हमें सुन रही हैं, इस निज़ाम में औरतें भी बहुत मजलूम है, उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमारे जो चंद बेबियां कौमी असम्बली में मौजूद है, ये ख़वातीन के नुमाइंदे नहीं है, ये ख़ानदानों के नुमाइंदे हैं। ये तो चंद सरमायादार जागीरदार 75 सालों से जिनका तसलसल है, उन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला, हम इंशाअल्लाह ताला, हम सब इंशाअल्लाह ताला गरीब नौजवान के लिए भी और बासलाहियत माओं, बहनों और बेटियों के लिए भी ईवानों के दरवाजे खोलेंगे ताकि वो 51% ख़वातीन की नुमाइंदगी करे। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, ये हमें सुनाते हैं सिंगापुर ने तरक्की की, हॉलैंड ने तरक्की की, न्यूजीलैंड ने तरक्की की, तो हमने क्यों नहीं की? हम तो आज भी लोड शेडिंग में है, आज भी यहाँ धुन है, सियासी धुन भी है। पूरी कौम इस वक्त एक सियासी धुन में मुब्तला। ये क्या निज़ाम है? हर सुबह यहाँ लोग एक दूसरे से पूछते हैं पंजाब में
کہ آج وزیر اعلیٰ کون ہے؟ سب سے بڑا صوبہ ہے، غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہے، جن کو کل عمران خان صاحب بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج یہ سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ ابن الوقت لوگ ہیں، یہ اپنی اصول، اپنے نظریے، اپنے اعلانات، اپنے وعدوں پر کبھی بھی کڑے نہیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے ہالینڈ کی بات کروں، 150 ارب ڈالر کا پول برآمد کرتے ہیں، تو ایک ضلع ہے، ضلع۔ اور آپ کو پتہ ہے سنگاپور کتنا ملک ہے؟ کوئی 40 کلومیٹر پر محیط چھوٹا سا، یعنی رحیم یار خان سے چھوٹا ملک ہے، آج مثال بنا ہے ساری دنیا کے لیے۔ کیوں؟ اچھی قیادت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیں گے۔ ہمیں خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ریسورسز کو دیانتداری کے ساتھ اس قوم کے پاؤں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ ہم نے ثابت کیا۔ میں خیبر پختونخوا کے ایک سابق منسٹر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اپنا گھر نہیں بنایا، عنایت اللہ نے اپنا گھر نہیں بنایا، نعمت اللہ خان عبدالستار افغانی کا جنازہ کراچی سے کرایہ کے گھر سے نکلا، لیاقت بلوچ، فرید پراچا، حافظ سلمان بٹ آج کے قومی اسمبلی میں حق اور سچ کی تلوار، عبدالاکبر چترالی، جناب مشتاق احمد خان، اس دن عبدالرشید پر تشدد ہوا، پٹے گریبان کے ساتھ وہ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی جماعت اسلامی ہے۔ کرپشن فری پاکستان جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ ہم نے کرونا میں بھی ثابت کیا، ہم نے سیلاب میں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ کیا کرونا وائرس کے دوران اور سیلاب اور زلزلوں میں یہ جو ان لوگوں کے ٹائیگر ہے یہ کبھی نظر آئے ہیں؟ یہ جیالے نظر آئے ہیں؟ یہ جیالے، یہ ٹائیگر صرف اور صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور وزیر اعظم کے ہاؤس میں اچھل کود کے لیے ہے۔ آج بھی احتساب ہوا، بخدا یہ سب کے سب جیل میں ہوں گے۔ ان کے لیے جگہ قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت چھوٹا ہے، بڑا جیل بنائیں گے، لیکن 75 سالوں سے جن لوگوں نے لوٹا ہے انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا ہم ان کا احتساب کریں گے۔ اتنا کافی ہے، انہوں نے لوٹا ہے۔ پاناما لیکس میں ان کے نام، پنڈورا پیپر میں ان کے نام، نیب میں ان کے نام، اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے قرض خور یہی ہے۔ یہ صرف قرض خور نہیں ہے، یہ ضمیر پروش بھی ہے، یہ وطن پروش بھی ہے، یہ برادر پروش بھی ہے، انہوں نے بھائیوں کو فروخت کیا، یہ خواہر پروش بھی ہے، انہوں نے ڈاکٹر عاطیہ کو فروخت کیا۔ تو نوجوانوں، وقت نہیں آیا ہے کہ ان ضمیر پروشوں اور وطن پروشوں اور دختر پروشوں کے ساتھ حساب کتاب ہو؟ یہ کون کرے گا؟ جنات نہیں آئیں گے، ہم نے آگے بڑھ کر اپنی اس ملک کو سنبھالنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ آپ جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں، آنے والا دور یہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر گلی اور کوچے میں، ہر شہر اور دیہات میں، ہر حلقے میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو کوٹا سکے کے دو رخ ہیں، اس کرنسی کو مزید ہم اس مارکیٹ میں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے آخر یہ عرض کروں، انقلاب چاہتے ہو تو انقلاب کی آغاز اپنی ذات سے کرو، اپنی دل کی دنیا قرآن کی نور سے منور کرو۔ انقلاب چاہتے ہو تو اپنے اخلاق اور اپنے معاملات اور اپنے بیہیویئر اور اپنی سوچ کو
اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال دو۔ آپ انقلاب چاہتے ہو، والدین کا احترام کرو۔ انقلاب چاہتے ہو، پڑوسی کی حقوق ادا کرو۔ انقلاب چاہتے ہو، 5 وقت نماز با جماعت پڑھو۔ انقلاب چاہتے ہو، کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا۔ الصدق ینجی، سچائی انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کے اس بڑے اور پروقار اجتماع کے بعد آپ جہاں بھی ہیں، دیہاتوں میں ہے، شہروں میں ہے، ماضی میں آپ نے جس کا ساتھ دیا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، لیکن اس ملک کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جدوجہد میں شریک ہونا ہے۔ قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان، ہم بچائیں گے بھی اور اسلامی اور خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ ہماری ترقی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کی۔ وہ جو حضرت عمر کے الفاظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل قوم تھے۔ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے وہ گئے اور ابو عبیدہ بن جراح آرمی چیف آف سٹاف تھے، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ سفر اور ریگستان اور صحراؤں میں سفر کی وجہ سے کپڑے آپ کے پٹے پرانے ہو گئے ہیں، ذرا تبدیل کرو۔ دشمن کے بڑے بڑے سردار آپ سے ملیں گے تاکہ ان پر ذرا رعب اور دبدبہ اور امیج بہتر ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو کمزور قوم تھی، اسلام نے ہمیں عزت دی۔ اور جب آگے بڑھے تو عیسائی پادری نے کہا کہ چابی لینے سے پہلے ذرا ہم آپ کے امیر المؤمنین کا قمیص دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ چابی وہ آدمی لے گا ہم سے کہ جس کے قمیص میں 12 پیون ہوں گے، ہم ذرا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ ان کے قمیص میں 12 پیون لگے تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ وارث ہے جو بیت المقدس کی چابی ہم ان کے حوالے کر لے۔ تو آج بھی ترقی چاہتے ہو، یہی ایک نور ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے جدوجہد کر رہی ہے، ورنہ کوئی وزارت، مجھے پی ڈی ایم والوں نے بھی کہا، پی ٹی آئی والے بھی کہتے رہے آپ ساتھ دے جو وزارت آپ کو پسند ہے۔ میں نے کہا میری جدوجہد نہ دولت کے لیے ہے نہ وزارت کے لیے ہے، میری جدوجہد ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے ہے، اور وہ خوشحال پاکستان آپ کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ہم نے کلمے کے جھنڈے کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے، ترازو کے نشان کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے۔ تو میں آپ سے آخری سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم مقصد کے خاطر آپ لوگ جہاں بھی ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، ساتھ جئیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ساتھی تشریف رکھیں ذرا، 2 منٹ